ملتی رہی۔ صابر پاک کو بابا صاحب نے کلیئر کا پروانہ لکھ کر کے دیا اور آپ کلیئر تشریف لائے۔ سلطان الصابرین کلیئر تشریف لائے۔ کلیئر آتے وقت بابا صاحب نے بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک ابدال علیم اللہ ابدال جن کا نام ہے، علیم اللہ ابدال کو آپ کے ساتھ کیا اور آپ علیم اللہ ابدال کے ساتھ کلیئر کی زمین پر تشریف لائے۔ کلیئر کی زمین پر آنے کے بعد آپ نے جس گھر میں قیام کیا وہ تیل فروخت کرنے والی، تیل بیچنے والی ایک غریب عورت تھی، اس کا نام گلزاری تھا، اس کا نام گلزاری، اور اس کا بیٹا، اس کا شوہر تیل فروخت کرتے تھے۔ بابا صابر پاک نے انہی کے گھر قیام کیا۔ یاد رکھیں اللہ والوں کو غریبوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اس لیے کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے پوچھا اللہ تو کہاں ہے؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے غریبوں کے گھر میں تلاش کر، میں تجھے وہیں ملوں گا۔ لوگوں آج ہمیں غریبوں کے پسینے میں بدبو آتی ہے اور امیروں کے پسینے ہم اپنے ہاتھوں سے پوچھتے ہیں، یعنی دولت ہمارے لیے سب کچھ ہو گئی ہے، مگر یاد رکھنا آقائے کریم فرماتے ہیں کہ امیروں سے 500 سال پہلے غریب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ آج یہ امت تباہ نہ ہوتی اگر امیر اور غریب میں فرق نہ کرتی۔ جب آپ پہنچے غریب مریدہ کے گھر اس لیے قیام کیا، وہ تو پہلے مریدہ تھی نہیں، صابر پاک کا چہرہ دیکھ کر مرید ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں قربان جائیں، گلزاری کے گھر قدم کیا آ گئے، علی کے لال کے، غوث پاک کے شہزادے کے، گلزاری کی قسمت سنور گئی اور ان کے گھر قیام ہوا صابر پاک کا۔ تو صابر پاک اب مسجد جاتے، لیکن چونکہ وہاں کا ایک پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ کلیئر شریف جو ہے وہ قریب ہے ہریدوار کے، اور وہاں کل بھی اور آج بھی شرک بہت عروج پر تھا، اب بھی ہے، بڑے بڑے بت خانے وہاں پر بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کو اللہ کے دین کی تعلیم دیں، اس لیے کہ جو مشرکین ہیں ان کو تو ایمان کی طرف بلانا ہے، اور جو مسلمان ہے وہ غریب تھے، ان کا اکثر لکڑیوں کا معاملہ تھا، لکڑیاں کاٹ کر کے لاتے بازار میں بیچتے۔ وہاں ساہوکار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی، زمیندار لوگوں کی زیادہ چلتی تھی۔ وہاں پر ایک زمیندار تھا جس کا نام قیام الدین تھا، اور قیام الدین کا لقب تھا زموان، اور وہاں پر ایک امام تھا قاضی القضاء جس کو مقرر کیا گیا تھا، اس کا نام قاضی تبرک تھا، وہ اس کی جامع مسجد کی امامت کرتا تھا۔ قاضی تبرک نے مالداروں کو پکڑ رکھا تھا اور غریبوں کو چھوڑ رکھا تھا، بلکہ اس مسجد کا ماحول یہ تھا، غور سے سنیں، صابر پاک کو بابا فرید نے وہاں بھیجا، اور بابا فرید کی نظر میں پاک پٹن میں بیٹھ کر کلیئر کی گندگی ان کے سامنے تھی، اسی لیے تو آپ نے بھیجا کہ وہاں جا کر گندگی دور کرو، کیونکہ مسجد کا مقصد ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ صابر پاک وہاں پہنچے تو قاضی تبرک نے یہ ماحول بنایا تھا کہ مالداروں کے لیے مصلے بچھتے تھے، اور غریب اگر پہلے سے آ کر بیٹھ جاتا اور مالدار بعد میں آتا تو غریب کو اٹھا دیا جاتا اور پیچھے کر دیا جاتا، یعنی دین کے نام پر دین کا مذاق اڑایا جا رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے یہ بتاؤ انسان کون ہے، انسان کسے کہتے ہیں؟ فرمایا علماء حق انسان ہے۔ تو پھر پوچھا بادشاہ کون ہے؟ فرمایا جو زاہد لوگ ہیں، عابد و زاہد وہ بادشاہ ہے۔ کہا کمینے لوگ کون ہیں؟ کمینے ذلیل لوگ کون ہیں؟ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جو دیندار بن کر دین کے کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں وہ کمین اور ذلیل لوگ ہیں، اور دنیا کما کر دین کو بیچ کر دنیا کماتے ہیں اور جعلی تقدس دکھاتے ہیں، یعنی جعلی مقدس بنتے ہیں۔ مقدس بننے کا خوبصورت داڑھی کی تراش خراش، ہاتھ میں تسبیح، بغل میں مصلی، سفید کپڑے، اور اس کے بعد زبان پر قال اللہ قال الرسول، زبان
زبان پر قرآن حدیث، لیکن یہ تقدس صرف زبان تک ہے، دلوں میں گناہ کی محبت، دلوں میں عیاشیوں کی محبت، دلوں میں برائیوں کی محبت، دلوں میں گناہوں کی محبت۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں دین بیچنے والے سب سے ذلیل اور کمینے لوگ ہیں۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی دیندار اگر کسی مالدار کا احترام کرے مال کی بنیاد پر تو اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے دین کو قتل کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ کو کہاں ڈھونڈا کریں؟ آقا فرماتے ہیں مجھے مدینے کے کمزور لوگوں میں ڈھونڈا کرو، غریبوں کی محفل میں آیا کرو، میں تمہیں وہیں پر مل جایا کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ بڑا طویل سا عنوان ہے۔ قاضی تبرک نے دین کی پوری شبیہ بدل دی تھی، آج بھی دین کی شبیہ بدل دی گئی ہے، آج بھی دین کی شبیہ بدل دی گئی کہ آج اگر کوئی مالدار ہماری مسجد کو تھوڑا سا چندہ دے دوں اور غریب نہ دے سکے تو ہم دونوں میں فرق کرتے ہیں۔ چندہ اس نے ہم کو نہیں دیا ہے، مسجد کو دیا ہے، بے شک بے شک، ہمارے مدرسے کو دیا، ہم کو نہیں دیا ہے، اس لیے ہمارے لیے دونوں برابر ہیں۔ آج ہم فرق کر رہے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے، نیک توفیق دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے حکم فرمایا حبیب تو کبھی ان کمزوروں کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ مالدار کے قریب اگر کوئی ہو تو وہ سوچتا ہے میرے مال کی وجہ سے قریب ہے، لیکن غریب کا کوئی قریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ میری اخلاص کی وجہ سے میرے قریب، میری محبت کی وجہ سے میرے قریب ہے۔ تو یاد رکھیں میں مالداروں کی مذمت نہیں کر رہا ہوں، جس کے پاس مال ہے اس پر اللہ کا فضل ہے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن غریب طبقے کو جو ہم نظر انداز کرتے ہیں، بڑا عجیب سا ماحول بنتا جا رہا ہے ہمارے یہاں۔ اگر مالدار مسافہ کرنے ہم خیریت پوچھتے ہیں، غریب سے مسافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، یا تو ہماری ٹرین کا ٹائم ہو جاتا ہے، یا تو پلین ہمارا چھوٹنے لگتا ہے، یا تو دعوت میں کھانا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، یہ حالات ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان کیا ہے؟ ہمیں اس شان کو زندہ کرنا پڑے گا، اس فقیری کو تابندہ کرنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قربان جائے اللہ فرماتا ہے جو میرے بندوں کا دل خوش کرے وہ مجھے خوش کرتے ہیں، مجھے راضی کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، گلزاری کے گھر آپ ٹھہرے، ایک کمزور تیل بیچنے والی بڑھیا کے گھر، قاضی تبرک نے مالداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا، زمینداروں کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ پہلی مرتبہ صابر پاک مسجد گئے، صابر پاک بہت خوبصورت تھے، آپ کے حلیے کے مطابق بتایا جاتا ہے، آپ کا حلیہ یوں لکھا ہوا ہے، آپ کا میانہ قد تھا، پستی بمائل، آپ کا قد میانہ تھا، اور آپ بڑے خوبرو تھے، خوبرو اس طرح کہ سرکار غوث الاعظم دستگیر کے پوتوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ اور غوث پاک کا حسن کیا تھا؟ میرے امام فرماتے ہیں مصطفیٰ کا تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا۔ تو آپ مسجد گئے، مسجد میں گئے تو دیکھا تو لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ اس وقت جو کلیر کی جامع مسجد تھی، بعض مورخین کے مطابق خزینۃ الاصفیاء، مسالک السالکین، اس طرح کے جو مصنفین اور مورخین ہیں، ان کے مطابق ایک وقت میں 10,000 سے زیادہ لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے، ارد گرد کے لوگ جمعہ پڑھنے وہیں آتے تھے۔ تو صابر پاک جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب آپ گئے تو آپ وہاں پر کھڑے ہو گئے اور قاضی تبرک سے کہا، قاضی تبرک دیکھ میں علی کا بیٹا ہوں اور نبی کا شہزادہ ہوں، اس لیے یہاں خطاب کا حقدار میں ہوں، میں لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں یہاں برسوں سے امام ہوں اور آپ مجھے کہتے ہیں کہ خطاب آپ کریں گے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا خطاب ہمارا حق ہے، منبر و محراب ہمارا حق ہے، لیکن آپ جانتے ہیں یزید کے دور سے لے کر آج کے دور تک علی کی اولاد کے خطاب سے لوگ ہمیشہ ڈرتے رہے ہیں کہ جب بھی ان کی زبان کھلے گی تو یہ ہے علی کے بیٹے، جب بولنے لگیں گے تو چھا جائیں گے زمانے پر۔ اسی لیے دمشق کے منبر پر بھی امام زین العابدین نے جب خطبہ شروع کیا، پہلے تو یزید نے ان کو تقریر کی اجازت نہیں دی، اور اگر بادل ناخواستہ پبلک کے اصرار پر اجازت دی، امام زین العابدین نے 2 حدیثیں اپنے نانا کی کیا پڑھی، اس لیے کہ جو علی و فاطمہ کی اولاد ہیں
دنیا کے سارے خطیبوں کو ایک طرف کھڑا کر دیں اور جو فاطمہ وہ علی کا سچا اصلی خون ہے ان کے پاس صحیفہ فاطمہ کا علم ہوتا ہے، جہاں تک لوگوں کی نظریں نہیں جاتی وہاں ان کے دل کا کنیکشن جاتا ہے. اس لیے دنیا میں وہ موتی جو کوئی نہیں لا سکتا وہ علی جو فاطمہ کی اولاد لاتی ہے. اسی لیے تو غوث الاعظم دستگیر نے جب خطاب شروع کیا تو بغداد کے سارے خطیبوں کی محفلیں سوری پڑ گئی. عبد القادر جیلانی کی محفل میں 70,000 لوگ آنے لگے. لوگ پاگل ہیں تقریر کا موقع دیں گے، انہیں پتا ہے کہ جس دن موقع مل گیا ہماری محفلیں سونی پڑ جائے گی، کیونکہ علی کی اولاد جب بولے گی علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ. پوری دنیا میں اس دور سے لے کر بنو امیہ سے لے کر آج تک پابندی کی کوشش ہے، پابندی کی کوشش ہے. کیونکہ جب امام زین العابدین نے بولنا شروع کیا تو بے نمازی یزید کو بھی نماز یاد آ گئی. بے نمازی یزید، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اذان دو، اذان دو. امام زین العابدین ایک اذان ہوئی تو اس کا دینی جی نہیں بھرا کہ اس کی آواز تو غالب ہے، یہ تو بڑا چلا کر بولتا ہے، اس کی آواز تو زین العابدین کی آواز تو غالب ہے، کہیں یہ دل نہ پھاڑ دے لوگوں کے. تو ایک اذان ہوئی، شروع کی، اس پہ دل، دوسرے کا تو بھی دے، تیسروں کا تو بھی دے، چوتھے کا تو بھی دے، 5 لوگوں کو کھڑا کر دیا. اذان ہونے لگی. اذان کا تو ادب کرنا تھا نا، نبی کا شہزادہ عمل نہ کرتا تو کون کرتا. امام زین العابدین چپ ہو گئے. جب چپ ہوئے نا منبر سے نیچے آ گئے، کہا تو نے وعدہ خلافی کی. کہا کہ کیسے کرتا، وفا کیسے کرتا. اس لیے کہ جس کی طبیعت میں جفا وفا کیسے کرتا، نہیں کروانا تھا. تو 5 اذانیں دلوائی، لیکن منبر سے آپ اتر گئے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ آیا تو امام زین العابدین نے کہا ہمیں چپ کرانے والے، منبر پہ قبضہ کرنے والے، محراب کو غصب کرنے والے، یہ محمد تیرے باپ کا نام ہے کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تیرے باپ کا نام ہے واہ واہ کہ سیدوں کے باپ کا نام ہے؟ اللہ سبحان اللہ. ارے تم پابندیاں لگا کر بھی مجبور ہو کہ سیدوں کے نانا کا نام جب تک اذان میں نہ ہے تمہاری اذان مکمل نہیں ہوتی، اور جب تک نماز میں آل محمد پہ درود نہ پڑے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے سبحان اللہ. قاضی تبرک نے کہا آپ کو خطاب کرنے نہیں دوں گا. تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے مرضی تیری، لیکن بیٹھتے بیٹھتے آپ نے 2 جملے کہہ دیے، اور ان 2 جملوں کا اثر یہ ہوا صابر پاک کا. اٹھا کے تاریخ دیکھیں آپ یہ نہیں سمجھے میں ہوا میں گرے لگا رہا ہوں، میری عادت ہی نہیں ہے. یہ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں، 2 جملے کیا کہے ہیں، پوری مسجد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تبرک صاحب بہت دنوں سے تبرک بانٹ رہے تھے لیکن دل پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا، لیکن خون رسول نے کیا بولا تو دلوں کے تار چھیڑ دیے. اس لیے کہ یہ وہ نغمہ ہے جو ہر سانس پہ گایا نہیں جاتا. اصل میں نغمے کا کمال نہیں ہوتا، اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں نہ نغمے کا کمال ہے نہ ساز کا کمال ہے. کمال تو ان انگلیوں کا ہے جو چلتی ہے تب وہاں سے آواز نکلتی ہے. یہ وہ نغمہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا. اس لیے کہ جب تک کہ دل سے بات نہیں نکلتی تو دل پہ اثر نہیں کرتی، اور دل اہل دل کے پاس ہوتا ہے، اور دل جب اہل دل کے پاس ہوتا ہے، قربان جائیں جن کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہو، پھر ان کے دل کی کیفیت کیا ہوگی. ابھی بھی اللہ اکبر، رسول اللہ کا خون ہمارے درمیان بے فضل ہی تعالیٰ پوری کائنات میں موجود ہے. اللہ ان کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے. تو قاضی تبرک 2-4 جملے کہے، مجمع کی آنکھ میں آنسو آ گئے. قاضی تبرک نے کہا آپ کون ہیں، کون ہیں آپ؟ آپ نے فرمایا میں علی کا بیٹا ہوں. آپ نے عبد القادر جیلانی کا نام سنا، ان کا بیٹا عبد الوہاب جیلانی، ان کا بیٹا عبد الرحیم عبد السلام جیلانی، ان کا بیٹا علی احمد جیلانی ہوں میں. سبحان اللہ. مجھے صابر کہتے ہیں میرے ماموں، میرے پیر. وہ کہا ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کون ہیں، ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، ہمیں اپنا کام کرنے.
فرمایا کہ میرے پیر نے بھیجا ہے اور یہ جو تو نے ڈکٹیٹرشپ کا قانون شروع کیا نا یہ ختم کرنے آیا ہوں، ختم کر دوں گا، اس لیے کہ میں اسی لیے آیا ہوں۔ قاضی صاحب نے کہا ہم آپ کی چلنے نہیں دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا آپ کو نماز بھی پڑھنے نہیں دوں گا۔ نبی کے شہزادے کو نبی کی مسجد میں نماز کی اجازت نہیں، چور پڑے، ڈاکو پڑے، لٹیرے پڑے، زانی پڑے، شرابی پڑے، نبی کے شہزادوں کو اجازت۔ سب کے لیے جگہ ہے، نبی کے شہزادوں کے لیے جگہ نہیں۔ یہی کسی کا نام یزیدیت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ جی جی بے شک۔ یزیدیت روپ بدلتی ہے، نام بدلتی ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں بدلتی۔ یزیدیت کا مختصر تعارف یہ ہے جو سیدوں کا دشمن ہوگا وہ یزید ہوگا وقت کا، اور اس سے بڑھ کر کیا ہے؟ بے شک، اصطلاح اسی کا نام ہے۔ اس لیے کہ اگر آل حسین زندہ ہے خون رسول کی بنیاد پر تو آل یزید بھی موجود ہیں بغض اہل بیت کی بنیاد پر، اور جب تک ایمان قرار نہیں پا سکتا جب تک آل محمد کی محبت نہ ہو، کیونکہ حضور کی محبت ایسے تھوڑی مل جاتی ہے، جب تک آل کی محبت نہ ہو رسول پاک کی محبت نہیں ملتی۔ نکال دی گئے مسجد سے، لوگ بیان کرتے ہیں صابر پاک نے مسجد گرا دی، نہیں، بہت غلط ہے یہ۔ پہلی بار مسجد سے نکالے گئے، آپ حسرت سے دیکھتے رہے، جمعہ سب پڑھتے ہیں، میں نہیں پڑھتا، میرے نانا نماز لانے والے ہیں اور میں نہیں پڑھتا نماز، جمعہ کی نماز مجھ سے چھوڑی جاتی ہے۔ آپ گئے اور آپ نے نماز ظہر ادا کی گلزاری کے گھر پہ، اور بابا صاحب کو خط لکھا، بابا صاحب دیکھو ایک قاضی تبرک نے ایسا کیا، اور زموان ہے اس کا پکا بھگت، مالداروں کو اس نے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ چلنے نہیں دیتا، اب آپ کیا کہتے ہیں آپ بتائیں۔ بابا صاحب نے قرآن کی آیتیں اور حدیثیں لکھی، اور قرآن حدیث لکھ کر کے وہ خط علی ملا ابدال کے ہاتھوں۔ اچھا یہ ابدال کون ہوتے ہیں؟ ابدال وہ ہوتے ہیں جو اتنے نرم دل ہوتے ہیں جو کبھی کسی کا برا نہیں چاہتے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کسی کی برائی نہیں کرتے۔ رہنے دو، یہ صابر پاک کی محفل ہے، ابھی چائے رہنے دیں آپ، اے بابو جو بھی لائے نا رہنے دو، صابر کی محفل ہے، ابھی صبر کریں گے، اسلام کے بعد سب ہوگا۔ جی جی صلاۃ اسلام کے بعد سب ہوگا، ابھی نہیں، بتوجہ بٹے گی تو توجہ فرمائیوں، بھی وقت زیادہ ہوا ہے اور بہت شارٹ کر رہا ہوں میں، بہت مختصر۔ تو بابا صاحب نے قرآن حدیث کی روشنی میں خط لکھا۔ بابا صاحب بہت بڑے عالم تھے، صابر پاک خود بھی بڑے عالم تھے۔ پورا وہ نصاب جو اس زمانے کا 25 سال کا نصاب ہوتا تھا، ابھی 8 سال کا 5 سال کا نصاب، اس زمانے میں 25 سال کا نصاب ہوتا تھا۔ 25 سال کا نصاب بابا فرید سے صابر پاک نے صرف 2 سال میں پڑھا تھا۔ سبحان اللہ، یہ اتنے بڑے پائے کے عالم تھے صابر پاک۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ جو مزاروں میں سو رہے ہیں نا فقیروں کی حیثیت سے، ان کو کچھ نہیں آتا، سب ابھی آنے لگا ہے۔ ارے ان کو وہ آتا تھا جو آپ کا دماغ وہاں تک نہیں جا سکتا۔ بے شک بے شک، وہ لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہوتے تھے۔ اگر صابر پاک کے علم دین پر، ان کی فقہی بصارت پر، علم حدیث پہ گفتگو کی جائے تو اس کے لیے ایک ایسا مجمع چاہیے جو اہل علم ہو، ورنہ آپ کو بہت مشکل لگے گا، آپ کہے گا سید صاحب نے کیا چھیڑ دیا۔ تو جو چیزیں مشکل ہوتی ہیں میں اس کو تھوڑا چھوڑتا ہوں، کیونکہ مجھے آپ کے ذوق کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے، اور میرے ساتھ علماء کی بڑی ٹیم بھی ہوتی ہے۔ پروگرام کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے آج تھوڑا سا طبیعت خراب لگی آپ کی، یعنی میں سمجھ جاتا ہوں کہ ان کو تقریر اچھی نہیں لگی، تو یہ کہتے ہیں اس طرح سے، تو ان کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ یہ لوگ رعایت نہیں کرتے، میری دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں، اور اللہ کرے یہ کہتے رہے تاکہ گاڑی صحیح چلتی رہے، پٹری پر چلتی رہے، اور کبھی غلطی بھی ہو جاتی دیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ غلطی انسان پاک تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، انہیں باکرامت رکھے، انہیں عروج و سربلندی عطا فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، بابا صاحب نے خط لکھا، دیکھو صابر حق پر ہے اور صابر کی اطاعت کرو، اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے مرتبے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور جب وہ خط علی ملا ابدال لے کر کے، علی ملا ابدال فجر میں نکلتے تھے، زہر میں واپس پاک پٹن سے آ جاتے تھے، اتنا لمبا سفر، علی ملا ابدال، اتنی طاقت اللہ نے ان کو دی تھی، اور اس کا بڑا ثبوت ہے۔ آپ دیکھو میں ہر بات کا ثبوت ابھی یہاں نہیں دے سکتا، لیکن اشارہ کرتا ہوں، اگر اس کا ثبوت چاہیے تو آپ سورہ نمل میں اٹھا سکتے ہیں۔ آصف ابن برکیہ نے پلک کے جھپکتے وہ تخت لایا نا، اس لیے کہ مجمع میں کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں نا جو ٹپنی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ کیا کہیں گے تو ہم تھوڑا سا نوٹ کر لیں گے، اور تھوڑا سا 8 دن کے لیے ہوٹل پہ بیٹھنے کے لیے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ایک عنوان بھی مل جاتا ہے۔ میں کہتا بہت اچھی بات ہے، لیکن میری گفتگو تو عاشقوں سے ہے،
اہل عشق سے، سبحان یہ اللہ۔ عشق عاشقوں کی محفل ہے۔ لیکن جہاں تک دلیل کی بات ہے، ایک ایک بات پر میں دلیل پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، علم کا کوئی غرور نہیں، اس لیے کہ جن کے در سے وابستگی ہے، جن کے خون کی خیرات ملی ہے، وہ بہت بڑے لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، حضرت بابا صاحب نے خط لکھا، علیم اللہ عبدال کو کہا کہ لے جاؤ۔ خط حضرت صابر پاک نے پڑھا، کہا لے جاؤ، اس کے نام آیا تو اس کے پاس لے جاؤ۔ تبرک کے پاس جب خط پہنچا، قاضی تبرک کے پاس، وہ اپنے وقت کا بڑا علامہ کہلاتا تھا، اس نے خط پڑھا اور کہا کہ یہ کون فرید ہے، اور خط پھاڑا اور پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ علیم اللہ عبدال نے وہ خط اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کو چوما صابر پاک کی بارگاہ میں، اس نے تو خط پھاڑ دیا اور اس نے کہا کہ یہ سب میں نہیں مانتا، یہ کرامتیں اور یہ ولایتیں اور یہ اور وہ آپ نہیں مانتے سب، ہم تو بس اپنے آپ کو ہی مانتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑی خطرناک مخلوق ہے جو کسی کو نہیں مانتے، اور یہ بڑے بدترین لوگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کی تباہی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس لیے کہ دوسروں کو، آقاؤں کو مانو گے تو تب دنیا تمہیں آقا بنائے گی، لیکن اگر آپ کسی کو نہیں مانو گے تو آپ کو کون مانے گا؟ قاضی تبرک نے پھاڑ دیا، پھینک دیا۔ علیم اللہ عبدال وہ خط اٹھا کر لائے، صابر پاک نے اس کو چوما، آنکھوں پہ رکھا، سر پہ رکھا، اور اسی خط کو لپیٹ کر پھر دوسرا خط لکھا، بابا صاحب دیکھا آپ کے خط کے سب، ہماری توہین کی ہمیں برداشت ہوا، آپ کی توہین کہہ رہے ہیں ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ خط گیا، خط کے بعد دوسرا خط زموان کے نام آیا، قیام الدین اس کا نام تھا۔ اس سے کہا تو سدھر، یہ تجھے غلط پٹی پڑھاتا ہے، اس کے حملے سے نکل، اس کی شرارت سے نکل۔ قیام الدین کے پاس خط آیا، تو چونکہ اس کو بڑا ڈرا کر کے رکھا تھا، اس نے صابر پاک کے حوالے سے بڑے کان بر رکھے تھے، وہ جادوگر ہے، وہ ساحر ہے، اور وہ یہ ہے اور وہ ہے، تو غلط پروپیگنڈے کا تو کوئی بھی شکار ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جب بھی کسی کے متعلق کوئی بات کان پر آئے، اہل علم کا انداز ہوتا ہے اس کی تحقیق کریں، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے جب تمہارے پاس فاسق خبر لائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اسے جانچ لو کہ بات کیا ہے۔ قیام الدین کو اس نے بہت ورگلا رکھا تھا، قیام الدین کے پاس خط آیا، اس نے جو ہے وہ تبرک کو پیش کیا، قاضی تبرک کو، اور قاضی تبرک جو ہے اب اس نے یہ خط پیش کیا تو اس نے وہ بھی پھاڑ دیا۔ علیم اللہ عبدال نے وہ پھٹا ہوا خط پھر اٹھایا اور لے کر کے چلے۔ اس کے بعد تیسرا خط صابر پاک نے لکھا، دیکھو اس قدر جو ہے وہ صابر پاک صبر، میں حیران رہتا تھا کہ بعض کتابوں کے اندر یہ ہے کہ ایک ہفتے میں مسجد جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئی، تو میں نے سوچا کہ جس کا لقب صابر ہو، پھر انہوں نے اتنی اجلت کیوں کی ہے؟ تو بہت کتابوں کو میں نے چھانا کہ حقیقت تک پہنچنا چاہیے۔ بچپنے سے یہی سنتے آ رہے ہیں کہ پہلی ہی نشست میں مسجد سو گئی، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ روایتوں کو درایتوں پر بھی پرکھنا پڑتا ہے نا۔ تو اتنا لمبا عرصہ گزرا ہے اس کے اندر، بعض مورخین نے لکھا یہ سب ہوتے ہوتے تقریباً جو ہے وہ 6 ہفتے کا عرصہ گزرا، بعض کہتے ہیں 11 مہینے کا عرصہ گزرا، تقریباً 1 سال گزرا اس کے اندر، بہرحال جو بھی ہو۔ تو اس کے بعد تیسرا خط بابا صاحب کے پاس لکھا، تو بابا صاحب نے اس میں ایک جملہ لکھا، کلیئر میں نے تجھے سونپ دیا اور وہ تیری بکری ہے۔ جملہ دیکھے بابا صاحب کا، بابا فرید کا جملہ، کلیئر تیری بکری ہے، چاہے تو اس کا گوشت کھا، چاہے تو اس کا دودھ پی، یہ جملہ فرمایا۔ قربان جائیں کیا ادیبانہ انداز ہے، صوفیاء کرام کو اللہ نے کیا علم دیا ہے، کلیئر تیری بکری ہے، یا گوشت کھا یا دودھ پی۔ اب جیسے یہ ہوا تو وہ خط آیا، تو علیم اللہ عبدال کو بابا صاحب نے کہا، علیم اللہ اس میں بابا صاحب نے ہمیں اجازت دی ہے۔ صابر پاک نے فرمایا، اور جیسے ہی آپ نے جو وہ زمین کو دیکھا غصے سے صابر پاک نے، تو 3 زلزلے آئے کلیئر کی زمین پہ، تو چونکہ وہ جو قیام الدین تھا وہ ڈر گیا، اور اس نے تبرک قاضی کو بلا کے کہا، دیکھ یہ صابر علی احمد کو ستانے کا نتیجہ ہے، توبہ کر لیتے ہیں، چل کر ان کو منا لیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جادو ہے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، میرے پاس ایک عورت ہے، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی شرافت ہے اس مولوی کی، کہ میرے پاس ایک عورت ہے وہ جادوگر ہے، اور وہ تجھے 3 نہیں بلکہ 11 مرتبہ زمین ہلا کر بتا سکتی ہے۔ بلوایا اس عورت کو، اور بلا کر کے اس نے زمین پر کچھ انتر منتر پڑھے، تو زمین اس کو ہلتی ہوئی نظر آئی۔ دیکھو کرامت میں، معجزے میں اور جادو میں فرق یہ ہوتا ہے، کرامت سے زمین ہلائی جا سکتی ہے لیکن جادو سے زمین ہلائی نہیں جا سکتی، تو پھر ہلتی کیسے ہے زمین؟ آنکھوں پہ اثر کیا جاتا ہے، جادو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے، تو زمین ہلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہی ہے، میں نے پہلے بھی اس کا ذکر کیا میلاد النبی کے جلسے میں کسی اجتماع میں، کہ وہ جو سانپ
بنا نہیں سکتے تھے، رسی کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا جادوگر، بلکہ وہ رسی کو نہیں آنکھوں پر جادو کرتے تھے، تو رسیاں لوگوں کو سانپ نظر آتی تھی، تو یہ آنکھوں پر جادو ہوتا ہے، زمین اور آسمان پہ جادو نہیں ہو سکتا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ عورت نے قیام الدین کی آنکھوں پہ جادو کر دیا، اس کو 11 مرتبہ زمین ہلتی ہوئی نظر آئی، وہ بے فکر ہو گیا۔ اسی میں جمعہ کا دن آیا، جمعہ کے دن حضرت صابر پاک مسجد پھر گئے، کیونکہ آپ جمعہ پڑھنا چاہتے تھے۔ اب گئے تو پہلی صف میں بیٹھے، اس کے بعد قاضی تبرک کے آدمی آ کے کہتے ہیں یہاں سے اٹھو، آپ کی جگہ نہیں ہے، یہاں قاضی صاحب کی جگہ، قاضی تبرک یہاں بیٹھے گا۔ فرمایا کہ ہم فقیر لوگ ہیں، پہلے سے آئے ہیں اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، کسی کا گھر تو ہے نہیں یہ، اور آپ ہمیں یہاں سے اٹھاتے ہیں۔ تو کہا کچھ نہیں، آپ اٹھیے۔ تو آپ اٹھے اور دوسری صف میں گئے، دوسری صف میں گئے، دوسری صف سے اٹھنے کے بعد آپ تیسری صف میں گئے، تیسری صف والوں نے بھی اٹھا دیا، یہ ہماری جگہ ہے، آپ چوتھی صف میں گئے۔ یہ آپ کے ساتھ ہوا ہے، کسی صف میں بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ حالانکہ اس سے پہلے ایک واقعہ اور ہوا تھا، وہ بڑا مشہور ہے، میں اس کا صرف اشارہ دیتا ہوں، اس سے پہلے بیان کر چکا۔